کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے۔ حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے، وہ قمیض حضور نے پہنی تو ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے، حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے۔ یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا، وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دیے، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے، حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی۔ وہ دیے تو پھر رو رہی تھی، فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی، اب مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا چل نہ، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا۔ پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی۔ تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ، حضور ماں باپ قربان۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے تو آتی رہے نا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے ہیں، یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کا انداز ہے۔ حضور نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول کریم فرمانے لگے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، 10 دینار تھے، ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی، میں نے بھی قمیض پہن لی، اور رب نے کنیز کو آزاد بھی فرما دیا۔ یہ انداز ہمیں نبی کریم نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی، گھٹن تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے۔ تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں تھا، بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شان عطا فرمائی، اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا کیسا فضل ہوا، رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے۔ آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے۔ عزیز بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائے، کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے، صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے۔ یاد رکھیے گا گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ جب انسان بد خلق ہو جائے وہ ماں سے بھی
سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائے کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے۔ میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا تھا، اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے۔ وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ، بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے۔ آپ کبھی غور فرمائیں تو حضور علیہ السلام کئی مقام پہ اس بات کو دہراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں، میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبوب نے لوگوں کو جوڑا ہے، ان کی تربیت فرمائی، فکری، نظریاتی، علمی اور اعتقادی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی۔ حافظ منذری نے حدیث لکھی ہے الترغیب و ترہیب میں، ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا۔ میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا، آجو صلح کر لیں۔ تھوڑا جوڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے۔ کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے،
عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا۔ خالہ ناراض تھیں، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں۔ فوراً عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف، نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو۔ ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے، عجیب ہمارا۔ میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا، مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی۔ چیزوں سے نکل آئیں، اب حقیقتوں کی طرف آئیں، سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی۔ ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلے، حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ دیتے ہیں نا، غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی، اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ۔ وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، سیاستہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، ایک تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان کمزور پڑ جائے، نقصان ہو جائے، اگر اسے نقصان اور خسارے ہو جائے تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ ساری عمر یاٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ چھوڑ جاتے ہیں لوگ، اسے خسارہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، قرضے چڑھ گئے، آزمائش آ گئی۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ آئے نا تو حضور نے کچھ لوگوں کی توجہ دلائی۔ کریم فرمانے لگے اپنے بھائی کی مدد کرو، اسے قرضوں سے نکالے، اللہ نے مہربانی کی ہے، نبی پاک کو نرم دلی عطا کی ہے۔ آؤ ہم بھی سب حضور کا یہ فرمان یاد رکھے اور ایک دوسرے بھائی کا بازو تھامے اور لوگوں کو آزمائشوں سے نکالے۔ حضور نے فرمایا مدد کرو، تھوڑے تھوڑے پیسے سے آبا نے جمع کیے، لیکن وہ حالات بڑے سخت تھے، اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ قرض ادا کیا جا سکے، قربان جائے۔ پھر نبی پاک نے اس شخص کو بلایا جس کے پیسے دینے تھے، فرمایا تھوڑے لے لے، اور بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، باقی تو معاف کر دے۔ کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے اپنے کہلانے والے، بڑے قریبی کہلانے والے، بڑے دعوے کرنے والے ساتھ چھوڑ جاتے، لیکن نبی پاک کو اللہ نے جو نرم دلی عطا کی، جو سرور کائنات کے سینے میں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نرمی رکھی ہے۔ ہمارے ہاں نا جب تو کسی سیاسی جماعت کے بڑے کام کو شخص کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سرگرم کارکن ہے، اور وہی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ کسی پیر کے آستانے پر ڈیوٹی دے رہا ہو، جھاڑو دے رہا ہو تو منظور نظر ہوتا ہے، لیکن اگر بیچارہ مقروض ہو جائے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں میں جدے کمج نہیں ہوندا۔
मेरा ये शोभा नहीं, मैं ये काम नहीं करता। फिर लोग बड़ी आसानी से दामन बचा के गुजर जाते। ओ भाई तू किस तरह का है जो सिर्फ सुखों का साथी है? तूने दुखों में हौसला देना भी पसंद नहीं किया, जो मीठे बोल भी तेरी जुबान से नहीं निकले। आओ ना, देखो मेरे नबी पाक को अल्लाह ने कैसी नरम दिली अता की है, कैसा रंग दिया है, क्या महबूब के सीने को अल्लाह ने नवाजा है। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद उहद में शहीद हो गए थे और कर्जे का बोझ था और बहनों का साथ था, तो मैंने कुछ लोगों का कर्ज देना था। तो बाग में खजूरें पकी हुई थी, तो कुछ देर तो मैंने उन्हें रोके रखा कि खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ, खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। तो जब खजूरें पकी तो खजूरें थोड़ी और कर्जा ज्यादा। अब मैं आजमाइश में आ गया, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं। पहले दोस्तों से बात की, करीबियों से बात की, और जब कोई सहारा ना बचा तो मैं दरवाजे रसूल पे हाजिर हो गया। वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कौन कौन? वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। मैं हुजूर की बारगाह में गया, ये वो बारगाह आली मर्तबत है कि हुजूर के दरवाजे पर जो भी चला जाता है ना, अल्लाह उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों कभी गौर करना, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला गए, या रसूल अल्लाह ये परेशानी है। हुजूर ने पैगाम भेजा उन लोगों को जिनको कर्ज लेना था, फरमाया थोड़े थोड़े ले लो, बकिया फिर मिल जाएंगे। लेकिन वो यहूदी थे, उन्होंने बात न मानी। यहां आप किसी काउंसलर के पास चले जाए ना, तो वो रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी, वरना तो वो इलेक्शन से पहले पहले कौम के खादिम होते हैं। इलेक्शन के बाद तो जो खास वोटर होते हैं उनका भी फोन कोई नहीं उठाता। वो जेडे कहते ना असा जिताया है, असी जिताना है, वो मैं कहे तो जो जितेगा उसे पता लगेगा किन्हें जिताया है। उस वक्त समझ आएगी, सब दुरुस्त हो जाएगा, हर चीज निखर के सामने आ जाएगी। तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते मैं गया, तो महबूब तो इशारा भी कर दे तो करम हो जाए, पैगाम भी भेज दे तो करम हो जाए। लेकिन ये शान रहमत लिल आलमीनी है कि महबूब करीम ने फरमाया तू जाके खजूरें उतार के अपने खेत में ढेर लगा। और मैं आया, मैंने सुना है वो बन सवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं, तू चल। और मैं आया, कुर्बान जाए महबूब आए, गुलाम फरीदा कदे आ जावे ते मैं सिर नजराना दे सा। कभी आप आ जाए, कभी करम हो जाए, चिर होया मैनू तरले लेंदिया, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र दा जागा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप चलिए और मैं आया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने खजूरों का ढेर अपने बाग में खेत में लगा लिया तो करीम तशरीफ लाए। एक चक्कर हुजूर ने मेरे ढेर का लगाया, फिर हुजूर ने फरमाया तोलता जा और देता जा, तोलता जा और अब तंगी ये दामा पे ना जा और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। और बरेली के इमाम कहते हैं वाह वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये इसलिए है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया चल तोलते जा और देता जा। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने इतनी खजूरें दी कि कर्जा उतर गया।
اور میں نے نا تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی. ایک روایت میں فرماتے تھوڑی تھوڑی زیادہ بھی دے دی. فرماتے وہ سارے قرضے اتر گئے, میں واپس آیا اور میں نے آ کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. میں نے کہا کرم ہو گیا, حضور ایسے غریب نواز ہیں میرے ساتھ گئے.